بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایس بی نقوی وائس۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ لائک مائی ویڈیوز، شیئر ود یور فرینڈس۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمان سے نہیں۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا، اگر اللہ منظور کر لے تو نیکی کیا۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہت قبول نہیں کی۔ پریشانی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ انسان پر کبھی رستہ بند نہیں ہوتا، ہر دروازے کے اندر دروازہ ہوتا ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے، ورنہ وہ کم ہی بولے گا۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا فریق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ مقدس الفاظ کو اگر منظم میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ عبادتیں، ان کا تقدس اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہے ہیں تو امیر یقیناً بدہضمی سے مر گیا۔ جو کام سر انجام ہو گیا اور اندیشہ پیدا کر رہا ہے، اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ آرزو کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ انسان میں آرزوئیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی آرزو شکست آرزو تک سفر کرتی ہے، کوئی آرزو انسان کو بے نیاز آرزو کر دیتی ہے۔ انسان سے محبت وہی کرتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اللہ کی مہربانی کے سوا محبت نبھانا
مشکل ہے۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ہم دوست چھوڑ دیتے ہیں، بحث نہیں چھوڑتے۔ ہم مباحثہ جیتنے کی تمنا میں اپنا ساتھی ہار بیٹھتے ہیں۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے، اس لیے راتوں کو جاگا کرو۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو حاصل کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک رستے کا مسافر بنا۔ ایک رستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس رستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ نگاہ کمزور ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نظر کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جب تک نگاہ قائم ہے، دنیا کے نظاروں کا شکر کے ساتھ استقبال کر لو، جب تک ذہن موجود ہے۔ کائناتی نظام میں خیر و شر، اجالا و اندھیرا، حق و باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی بیرونی دنیا ہے۔ اس کے اندرونی نظام میں بھی خیر و شر، یقین و وسوسہ وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ اینٹ کا جب اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہوتی ہے، پھر دل کی آنکھ کھلتی ہے، پھر قدرت کے کرشمے عیاں ہوتے ہیں۔ انسان مال جمع کرتا ہے، اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور اس کا دل پھر بھی خالی رہتا ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے، اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور اس کا دل پھر بھی خالی رہتا ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ ہمیں تحمل سے دوسرے کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، اس کی کمی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی مر جاتا ہے لیکن زندگی زندہ پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا، اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں۔ حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو گزر رہا ہے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے اور دین اخلاقیات اور ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ اونچی آواز میں دعا مانگتے ہیں تو وہ دور سے سنتا ہے۔ دعا کرو ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو خوش رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا
اللہ اس پر راضی ہوا۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ اگر تم رستہ جانتے ہو تو وہ جو گمراہ ہے اس کو رستہ دکھانا تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ ہم ہر قسم کے حالات سے سمجھوتہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم صرف انسانوں سے سمجھوتہ نہیں کرتے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ سائل بڑے راز کی بات ہے۔ وہ بظاہر کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، لیکن دراصل وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک غریب میں خوف پیدا کرتے ہیں اور اس طرح وہ باقی دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ آج کا انسان سکون کی تلاش میں آسمان کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ ابھی تک کھلتا ہی نہیں۔ برائی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں تلاش کرو۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کیا۔ تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو ہی خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہ اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے، اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کی طرح گزاریں۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں اور اذیت لینے اور دینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کر لیں۔ اصل عید کی خوشی مال و دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزہ رکھنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ آج سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ جو انسان اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ ہم جتنا آرام کے لیے کوشش کرتے ہیں اتنا نقصان میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اللہ کو بھول کر ہر کام اسلام کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں۔ جس انسان میں ذاتی کوئی خوبی نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب، اخلاقیات، عزت اور احترام کی زیادہ ضرورت ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے،
لہٰذا اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال ہو یا نہ ہو۔ Please subscribe my channel SP Naqvi Voice, like the videos and press the bell icon. Thanks for watching.